السلام علیکم۔ نور کتاب کے پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ اور حکمت سے بھرا واقعہ لے کر آئے ہیں جو مشہور صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس واقعے کا نام ہے خوشنما اور قیمتی موتی۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی کی گہرائیوں کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں صبر، شکر اور حقیقی خوشی کا پیغام دیتا ہے۔ اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک قیمتی موتی کا ذکر انسانی زندگی کے اصل مقصد اور قدر و منزل کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ تو آئیں اس واقعے سے روحانی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی میں حکمت اور علم کی روشنی داخل کرتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں خوشنما اور قیمتی موتی کا واقعہ۔ دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تمام وزراء اور امراء حاضر خدمت ہیں۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی تھا۔ اس نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کر عرض کی، حضور، نہایت قیمتی چیز ہے۔ غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ دو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، اس موتی کو کیسے توڑوں؟ میں تو حضور کے مال و منال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور، عاجز ہوئی اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ حکم دیا، اچھا، اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلۂ عالم، ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک تم ملاحظہ فرمائیے، سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہباں ہوں، اسے توڑنے کی جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفاشاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جو درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا تو وہ ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیرخواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگاہ باز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام آقا کے طریقے امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا امیر کیا وزیر بری طرح چلا اٹھے، ارے بے وقوف، تیری یہ جرأت کہ ایسا نادر و نایاب موتی توڑ ڈالا، ذرا خیال نہ کیا کس قدر نقصان کیا ہے؟ ان کا واویلا سن کر ایاز نے کہا، ارے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بدخصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بھید سریعام کھولا تب تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھلی۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن نہیں اٹھتی تھی۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیرخواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت بھول گئے تھے۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو۔ ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔
ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا، ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم اور صفت عفو کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتیوں سے بھی بدتر ہے۔ تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ ایاز مزاج شاہی کا رمزش شناس تھا، اس نے ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اسی سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ وزراء اور امراء نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی اور اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر ثنا حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت و خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کے دل کو سکون اور فکر کو روشنی ملی ہوگی۔ مولانا رومی کے افکار ہمیشہ ہمیں زندگی کے اصل مقصد کا احساس دلاتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل خوشی اور قیمت صرف دنیا کے زیورات میں نہیں بلکہ اندر کی روشنی اور علم میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور نور کتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمیں اور بہتر کنٹینٹ بنانے میں مدد کرے گا۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک اور روشنی بھرے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔